اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور بی بی فاطمہ کے شوہر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات احادیث میں کئی جگہ وارد ہیں۔ کئی مقامات پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خصوصی دعائیں دی ہیں، جن کے سبب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب دیگر صحابہ کرام سے ہٹ کر نمایاں ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خصوصیت ان کا لباس تھی۔ وہ سخت سردیوں میں بھی محض ایک لنگی اور پتلی سی چادر اوڑھ کر پھرتے تھے۔ اسی طرح سخت گرمی میں موٹے کپڑے اور جبہ زیر تن کر لیا کرتے تھے، جس میں روئی بھری ہوتی تھی۔ مجھ سے لوگ پوچھتے کہ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اکثر ہم کلام ہوتے رہتے ہیں۔ آپ ان سے کہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں دریافت کریں کہ وہ گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر کیسے اس لباس میں وقت گزارتے ہیں جو جسم کے مناسب نہیں ہوتا۔ آپ کے اس عمل سے لوگ تعجب میں ہیں، چنانچہ میں نے والد محترم کو اس بارے میں آگاہ کر دیا۔ رات کے وقت جب میرے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ امیر المؤمنین نے جواب دیا، پوچھو۔ والد محترم نے فرمایا کہ آپ سخت سردی میں 2 ہلکے پھلکے کپڑے اور گرمیوں میں موٹی روئی والا جبہ زیب تن کر لیتے ہیں، جبکہ آپ کو نہ تو سردی اور نہ ہی گرمی کی پرواہ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم غزوہ خیبر میں میرے ساتھ نہ تھے؟ والد محترم نے جواب دیا کہ میں آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، لیکن وہ قلعہ فتح نہ کر سکے۔ چنانچہ واپس ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا۔ وہ حملہ آور ہوئے لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کی بار جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، اور اللہ اس کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر مجھے طلب کیا۔ میں ان دنوں آنکھوں کے عارضے میں مبتلا تھا، جس کی وجہ سے درست دکھائی نہ دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شکایت سنی تو اپنا لعاب مبارک میری آنکھوں پر لگایا اور یہ دعا دی کہ اے اللہ، گرمی سردی سے اس کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد نہ تو مجھے گرمی لگتی ہے اور نہ ہی سردی لگتی ہے۔ طبرانی کی ایک اور روایت میں حضرت سوید بن غفلہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سخت سردیوں میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے صرف 2 کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، آپ ہمارے علاقے سے دھوکہ مت کھائیے، ہمارے ہاں آپ کی نسبت بہت زیادہ سردی پڑتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے سردی زیادہ لگا کرتی، لیکن غزوہ خیبر کے موقع پر جب مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ فتح کرنے کے لیے بھیجا، ان دنوں میری آنکھوں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگا کر دعا فرمائی تھی، جس کے بعد نہ تو میری آنکھیں دکھتی تھیں اور نہ ہی کبھی گرمی یا سردی کا احساس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یقیناً جس کسی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے اسے باطنی تحفظ حاصل ہو جاتا ہے، اور دنیا کے عوامل اس کے سامنے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں روز قیامت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے تاکہ ان کی نسبت سے ہم نجات پا سکیں۔
آمین۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔